بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جب کہ مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2025۔ حضرت سلمہ بن محبک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس سواری ہو جو شکم سحری کے مقام پر اسے پہنچا دے، وہ روزے رکھے جہاں بھی وہ رمضان کو پالے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2026۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دوران سفر روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں، تو کیا دوران سفر روزہ رکھنے پر مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک رخصت ہے، جس نے اسے لے لیا تو اس نے اچھا کیا، اور جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2029۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2031۔ حضرت معاذ ادویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم بھی اس سے دو چار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2032۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2033۔ حضرت نافع رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2034۔